60 سے 63 کا ترجمہ تفسیرات سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ کے نام سے شروع کریں، مہربان رحمت والا۔ وَكَأَيٍّ اور کتنے ہی من دابۃ زمین پر چلنے والے ہیں، لا تحمل وہ اٹھائے نہیں پھرتے اپنے ساتھ رزقہا اپنی روزی۔ زمین پر چلنے والے کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنی روزی اپنے ساتھ لے کر نہیں پھر رہے۔ اللہ یرزقہا بلکہ اللہ انہیں روزی دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور ضرور اگر سألتہم تم ان سے پوچھو، من خلق السماوات والارض کس نے زمین اور آسمان کو بنایا، وسخر الشمس والقمر اور کس نے سورج اور چاند کو اپنے کام پہ لگا دیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو ضرور وہ کہیں گے اللہ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ تو کہاں وہ الٹے پھرے جاتے ہیں، یوفکون الٹے پھرے جاتے ہیں۔ اللہ یبسط اللہ وسیع کر دیتا ہے کیا رزق، اللہ رزق وسیع کر دیتا ہے لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ ویقدر اپنے بندوں میں سے، اور ویقدر تنگ کر دیتا ہے لہو اس کے لیے، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور ضرور اگر سألتہم تم ان سے پوچھو، من نزل کس نے اتارا، من السماء ماء آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ پھر زندہ کیا اس کے ذریعے، ارض زمین کو، من بعد موتها اس کے مردہ ہونے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو ضرور وہ کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ تم کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعقلون بلکہ ان میں اکثر جو ہیں لا یعقلون عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنی روزی ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ شان نزول مکہ مکرمہ میں ایمان والوں کو مشرکین دن رات طرح طرح کی ایذائیں دیتے رہتے تھے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کو فرمایا۔ ان میں سے بعض نے عرض کی کہ ہم مدینہ شریف کیسے چلے جائیں، نہ ہمارا وہاں گھر بار ہے، نہ زمینیں ہیں، نہ کوئی پلاٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیسے جائیں گے، نہ ہمارے پاس مال ہے، وہاں ہمیں کون کھلائے گا، کون پلائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ بہت سے جاندار ایسے ہیں جو اپنی روزی ساتھ نہیں لیے پھرتے، اور نہ ہی وہ اگلے دن کے لیے ذخیرہ جمع کرتے ہیں، جیسا کہ چوپائے اور پرندے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے، لہذا تم جہاں بھی ہوگے وہی تمہیں روزی دے گا، دنیا میں کہیں چلے جاؤ وہی تمہیں روزی دے گا۔ تو پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہو ہمیں کون کھلائے گا، ہمیں کون پلائے گا۔ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ، کمزور اور طاقتور، مقیم اور مسافر، سب کو وہی روزی دیتا ہے، اور وہی تمہارے اقوال کو سننے والا ہے۔
اور تمہارے دلوں کی بات کو جاننے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے معاملے میں خاص طور پر اپنے رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ رسول کی اطاعت کرو گے، وہ تو ہر بندے کو، نافرمان کو بھی دے رہا ہے، تو جو اس کا فرما بردار ہو تو اس کو کیسے نہیں دے گا؟ بلکہ ساری مخلوق کو رزق دینے سے، رزق سے نوازنے والے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہی حقیقی طور پر رزق دینے والا ہے، اور وہ ہر جگہ اپنی مخلوق کو رزق دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا ہونا چاہیے، تو وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں۔ کہ پرندے صبح بھوکے نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ کیسا توکل ہے! اپنے لیے جمع نہیں کرتے، روز نکلتے روز مل جاتا ہے۔ انسان ہے، اس کو ٹینشن پڑی ہوئی ہے روزی کی، پتہ نہیں کیا کل کا کیا بنے گا، حالانکہ کتنا جمع کیا ہوتا ہے، کتنے بینک بیلنس، اثاثے، نہ جانے کیا کیا جمع ہونے کے باوجود پھر ٹینشن ہوتی ہے کہ جو جمع ہے 10 کروڑ یہ ختم ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ یہ جو اتنے کروڑ بینک میں پڑا ہوا ہے، یہ اگر لٹ گیا، ختم ہو گیا، پھر کیا بنے گا؟ یہ تو بچوں کی شادیوں پہ لگ جائے گا۔ پھر بھی دن رات ٹینشن لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، مستقبل کا کیا بنے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے دین کے احکام پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اپنی شفقت و نصیحت کے دریا بہاتے ہوئے انہیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا اگر تم نمازی اور پرہیزگار بن گئے، تم نے داڑھی رکھ لی، کمائی کیسے کرو؟ کماؤ گے نہیں تو اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ کس طرح پالو؟ اس طرح اگر تم دنیاوی علوم چھوڑ کر دین کا علم سیکھنے لگ جاؤ گے، بھوکے مرو گے، تمہیں لوگوں کے دیے ہوئے صدقات اور خیرات پر گزارا کرنا پڑے گا۔ اے کاش یہ لوگ اتنی بات سمجھ سکتے کہ حقیقی طور پر رزق دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ، اور وہ مخلوق پر اتنا مہربان ہے کہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو بھی رزق سے محروم نہیں کرتا، انہیں بھی کثیر رزق عطا فرماتے۔ تو جو شخص اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اس پر اللہ اپنے رزق کے دروازے کیسے بند کر دے گا؟ اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں لائیں گے، بچوں کو مولوی نہیں بنائیں گے۔ اور ایک سروے کر لیں، کوئی بھی نہیں کہے گا میں اپنے بچوں کو امام بناؤں، میں اپنے بچے کو قاری بناؤں، اپنے بچے کو میں عالم۔ کوئی سینکڑوں میں سے اکا دکا ہے جس کا ذہن ہے، اور جن کا ذہن ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو اب نارمل ہے، اسکول میں نہیں چل رہا، نہ نمبر لے رہا ہے، نہ پڑھائی کر رہا ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، اس کو مدرسے میں ڈال دو، اس کو دینی علم دین کے لیے وقف کر دو۔ جو بیکار بچہ ہے، نالائق ہے، اس کو دین کی طرف کر دو۔ جو ذہین ہے، اس کو تو بالکل دنیاوی تعلیم دینی ہے، اس کو یہ کرانا ہے، وہ کرانا ہے، اور وہ کرنے کے بعد یہ پھر بے روزگار بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 30 سال گزار کی بھی زندگی کی، پھر کہتا ہے اب کیا کریں، کسی اور ملک جائیں گے، یہاں پہ جاب، ادھر سی وی تو ادھر سی وی تو ہر طرف اپلائی کر کر کے کتنے لاکھوں نوجوان ہمارے بیٹھے ہوئے، فارغ بیٹھے، بے روزگار بیٹھے ہوئے، ماسٹرز کر کے، پی ایچ ڈی کر کے، ایم بی اے کر کے فری بیٹھے ہوئے ہیں، فارغ ہیں، اور دین کی طرف نہیں لانا، بھوکا مر جائے گا۔ داڑھی نہیں رکھنی، شادی نہیں ہوگی۔ کیا سارے مولوی بغیر شادی شدہ ہیں؟ مولویوں کی بیوی بچے نہیں ہیں، اوروں سے زیادہ ہوں گے، 3 4 روپے کی ہوتی۔ تو یہ شیطان کی طرف سے وار ہوتے ہیں اس طرح کے، کہ یہ سلسلہ ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ بہت شیطان کی ساری پڑھی ہوئی باتیں جو لوگ کرتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں لاتے، داڑھی رکھنے سے روکتے ہیں، معاشرہ آڑے آتا ہے، رشتہ دار منع کرتے ہیں کہ تم نے داڑھی رکھ لی، کیا اولیاء بنا لیا تم نے، یہ تم نے سنتوں پر لباس پہن لیا تھا، عجیب و غریب تم نے یہ سلسلہ کر لیا۔ دل آزاریاں کی جاتی ہیں، روزی کیسے ملے گی، بھوکے مر جاؤ گے۔ اللہ پاک رزق دینے والا ہے، سب کو رزق دیتا ہے۔ ہاں، اگر رزق میں تنگی کر کے اس کی آزمائش کرنا مقصود ہوا تو یہ دوسری بات ہے۔ رزق میں تنگی آنا یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور یہ بھی بندے کے فائدے کے لیے ہوتی ہے بعض اوقات، کہ بندہ، اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کہ وہ کیا چاہتا ہے ہمارے لیے، ہماری بہتری چاہ رہا ہے تو ہمیں بعض اوقات تنگی میں مبتلا کر کے ہمیں وہ درجات عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رزق کی بندش کا سبب نہیں ہے، بلکہ رزق ملنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہاں الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کفار مکہ سے پوچھیں
کہ اتنے بڑے اور اتنے وسیع آسمان اور زمین کس نے بنائے، سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا؟ تو اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر یہ لوگ کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں اور اس اقرار کے باوجود اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے کیوں منحرف ہوتے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وسیع کرنے میں بھی اس کی حکمتیں ہیں، تنگ کرنے میں بھی اس کی حکمتیں ہیں، اور درمیانہ رکھنے میں بھی اسی کی حکمتیں ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا نہ اسے تنگی آئے نہ زیادہ عیاشیوں پڑے، درمیانی حالت میں چلتا رہے، میرا بندہ ٹھیک ہے اس روٹین میں چل رہا ہے۔ کم ہوگا تو بھی شاید یہ راہ راستے ہٹ جائے، زیادہ ہوگا تو بھی اس کے ہٹنے کا خطرہ ہے، تو اس لیے ٹھیک ہے اسے درمیانہ رکھو، نہ کسی کا محتاج ہو نہ زیادہ ہو، درمیانے حساب میں چل رہا ہے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے بارے میں کہ ہمیں کتنا رزق چاہیے، ہمیں کتنی سہولیات چاہیے، کتنے میں ہمیں وہ رکھنا چاہتا ہے، ہماری بہتری کس میں ہے، اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اسے یہ بھی معلوم ہے کہ کس چیز میں بندے کی بھلائی ہے اور کس میں نقصان ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ کون کس وقت امیری کی لائق ہے، کس کو کب امیر کرنا ہے، کس کو کب غریب کرنا ہے، اور کون کس وقت غریبی کے لائق ہے۔ لہٰذا وہ حکمت اور مصلحت کے مطابق ہی ہر ایک کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ مخلوق کے درمیان رزق میں برابری نہ ہونے کی حکمتیں جاننے کے لیے سورہ رات آیت نمبر 26 کے تحت مذکورہ کلام ملاحظہ فرمائے کہ اللہ پاک نے رزق ہر ایک کو برابر کیوں نہیں دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، اور یہ مختلف پیشے بنائے، کوئی کسی کا کام کر رہا ہے، کسی کا ملازم ہے، کوئی سیٹ ہے، تو سارے امیر ہو جاتے، کام کون کرتا؟ سارے امیر ہو جاتے تو یہ ہارڈ ورک والا کام کون کرتا؟ سارے کہتے ٹھیک ہے جی کوئی کر، پورا نظام دنیا کا درم برم ہو جاتا۔ اس لیے کسی کو زیادہ، کسی کو تھوڑا، کسی کو یہ پیشہ تو وہ پیشہ تو، یہ سارا سب کی ضرورت ہے، ہر ایک کام کرنے والے کی اپنی جگہ اہمیت ہے، سارے کام کے بیکار کوئی نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ سب تعریفیں اللہ کے لیے، بلکہ ان میں اکثر نہیں سمجھتے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ عرب کے مشرکوں سے یہ پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے خشک زمین سے کھیتی نباتات اور درخت وغیرہ اگا کر اسے سرسبز و شاداب کیا، تو اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پانی نازل فرمایا اور اسی نے زمین کو سرسبز کیا۔ یعنی وہ لوگ اس کا اعتراف اور اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ نے ہی کیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ یہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے حق کو ایسا بنایا کہ باطل پرست اس کا انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتے، بلکہ ان کافروں میں اکثر بے عقل ہے کہ اس اقرار اور اعتراف کے باوجود اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں۔ اللہ کی جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا، جو حکمتیں ہیں، جیسا سب حق ہے، ہمیں نہ سمجھ آئے یہ الگ معاملہ ہے، ہمیں اس کی حکمتیں نہ سمجھ آئیں یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ آئے دن نئی نئی تحقیقات، نئی نئی دریافتیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ ابھی سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین سے 650 کلومیٹر نیچے جائیں تو وہاں ایک اور سمندر ہے جس کے اوپر زمین ہے، ساری ایک نیا سمندر دریافت ابھی کی ہے 650 کلومیٹر زمین کے نیچے، وہاں سارا پانی جس کے اوپر زمین۔ قرآن پاک میں یہ ساری باتیں پہلے سے بتا دی گئی ہیں، زمینوں کے معاملات، آسمانوں کے معاملات، تو کتنی زمینیں، تو زمین کو پانی کے اوپر رکھا، تو یہ سارے ڈیٹیل اس میں قرآن میں بتائی گئی ہے۔ پوری سائنس جو ہے یہ پہلے بتا دی گئی، ٹھیک ہے، انہی باتوں کی آگے تحقیق ہو رہی ہے اور ساری سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور آگے بہت ساری باتیں فیوچر میں سچ ثابت ہوں گی۔ تو قرآن پاک میں سارے علوم شامل ہیں، قیامت تک جتنے علوم آنے ہیں نا وہ سب کچھ قرآن میں شامل ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اور بڑا وسیع علم ہے، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔